إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وقال عز وجل في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. خواتین و حضرات، میرا موضوع جو چل رہا تھا رزق میں برکتوں کے اسباب، اس موضوع پر انشاءاللہ بعد کے اپنے کسی خطبے میں گفتگو کروں گا۔ وقت کی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع ہے وطن کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ حاضرین، پہلے یہ عرض کر دوں کہ اس موضوع کی وقتاً فوقتاً ضرورت کیوں ہے، وقت کی مناسبت سے اس موضوع پر گفتگو کرنا ضروری کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہماری نئی نسل، نئی جنریشن اپنے آباء و اجداد کی ملک کے تئیں وطن کی آزادی کی نسبت سے جو قربانیاں ہیں وہ ہماری نئی نسل یاد رکھے، ہماری نئی نسل کو اس کا علم ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے پرکھوں نے اس وطن کی آزادی میں کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، کیا کچھ وفاداریاں نبھائی ہیں، کیا کچھ مشقتیں برداشت کی ہیں، اور صرف یہی نہیں کہ ہماری نئی نسل اپنی تاریخ کو یاد رکھے، بلکہ جس طرح سے ہمارے پرکھوں نے وطن کے لیے، وطن سے محبت میں قربانیاں دی ہیں، وطن کے لیے مشکلات برداشت کیے ہیں، پھانسی کے پھندوں کو چوما ہے، کالا پانی کی سزائیں برداشت کی ہیں، جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے
شدید ترین مظالم کا سامنا کیا ہے، اس پس منظر میں آج کی ہماری نسل بھی وطن کے تئیں قربانیوں کا جذبہ رکھے، وطن کی حفاظت کے لیے، وطن کی خوشحالی اور ترقی کے لیے اہل وطن کی حفاظت کے لیے، اہل وطن کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے ہماری نئی نسل بھی قربانیوں کا جذبہ رکھے۔ یہ مقصد ہے وقتاً فوقتاً اس موضوع پر گفتگو کرنے کا۔ دوسرا مقصد اس موضوع پر گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ بطور خاص اس دور میں تاریخ کے ساتھ، خاص طور سے ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو مٹانے کی ناروا کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ہمارے اسلاف کی وطن کے تئیں جو قربانیاں ہیں، جو وفاداریاں ہیں، ان وفاداریوں پر سوالیہ نشان بھی کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کی منشا یہ بھی ہے کہ جب آنے والی ہر نسل اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ایتھینٹک ذرائع سے یاد رکھے گی، معتبر تواریخ سے اس کو اس کا علم ہوگا، تو کوئی بھی اسلام سے تعصب رکھنے والا، مسلمانوں سے تعصب برتنے والا ہماری تاریخ کے ساتھ، ہمارے اسلاف کی قربانیوں کے ساتھ، ہمارے اسلاف کی وفاداریوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی اور ہماری تاریخ کو مٹانے کی جسارت اور جرأت نہیں کر سکے گا، اور اگر کرنا چاہے گا تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا۔ حاضرین، آج بڑی تعداد میں مسلمانوں کے تعلق سے یہ سوال اٹھائے جاتے ہیں، بیجا سوال اٹھائے جاتے ہیں، صرف اسلام دشمنی میں، مسلمانوں کی دشمنی میں، مسلمانوں سے تعصب میں، کہ مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے، کیا قربانیاں دی ہیں، مسلمانوں کی کیا وفاداریاں ہیں، مسلمانوں کی وطن کی آزادی میں حصے داریاں کیا ہیں، اور وطن کی خوشحالی میں مسلمانوں کی یا وطن کی ترقی میں مسلمانوں کی حصے داریاں کیا ہیں۔ اس طرح کے سوالات منچلوں کی طرف سے آتے رہتے۔ حاضرین، یہ بات تاریخ کی کتابوں میں بھی مسلمانوں کی قربانیوں اور وفاداریوں کے حوالے سے حقائق آن ریکارڈ بھی موجود ہیں، اور سماج میں، معاشرے میں، ملک میں ہماری وفاداریوں کی جو نشانیاں ہیں وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں اور ببانگِ دہل کہہ رہی ہیں کہ مسلمان اس ملک کا ہمیشہ وفادار رہا ہے اور رہے گا۔ مسلمانوں نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے۔ مسلمانوں کی وفاداریوں پر سوالیہ نشان کھڑا کرنا، یہ اسلام دشمنی اور مسلمانوں سے دشمنی ہی ہو سکتی ہے، یا حقائق سے چشم پوشی ہو سکتی ہے، تعصب ہو سکتا ہے، حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے ہندوستان کو کیا دیا ہے؟ ہم نے اس وطن کو کیا دیا ہے؟ میں اپنے بھائیوں کو، برادران وطن کو، جنہیں کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جن کے سامنے حقائق کو توڑا اور مروڑا جاتا ہے
اور انہیں غلط فہمیوں کا شکار بنایا جاتا ہے، ان کے سامنے عرض کروں گا اور انہیں اپنے ماضی کی طرف لے چلوں گا اور انہیں دعوت دوں گا کہ مسلمانوں کی وفاداریوں کو دیکھے تو ملک کا بلکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا ڈونیشن، چندہ، ملک کو جب ضرورت پڑی میں اشارہ کر رہا ہوں، حیدرآباد کے میر عثمان علی نے دیا ہے، دنیا کا سب سے بڑا چندہ۔ تاریخ دیکھیں، 6 ٹن سونا، مورخین لکھتے ہیں 6 ٹن سونا۔ اگر مبالغہ آرائی نہ ہو مورخین کی، اور اگر مبالغہ مان لیں بالفرض، زیادہ لگ رہا ہے، 5 ٹن مان لیں، 2 ٹن، 1 ٹن بھی مان لیں، 1 ٹن سونا حیدرآباد کے میر عثمان علی نے ملک کی حفاظت کے لیے، وطن کی حفاظت کے لیے اور وطن کی ترقی کے لیے دی ہے۔ کیا وطن سے محبت کے بغیر دی ہے؟ اور آگے بڑھیے، پاکستان سے جنگ کے موقع پر بریگیڈیئر عثمان علی نے، میرے بھائی اور دوستو، لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمائی ہے، لڑتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے ویر عبدالحمید نے پاکستان کے ٹینکوں کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے اپنے آپ کو ٹینکوں سے اپنے سینے کو چھلنی کر کے ان ٹینکوں کو تباہ کیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کے بھائی ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ لوگوں کو یہ حقائق نظر کیوں نہیں آتے؟ اور آگے بڑھیے، اس ملک کے اندر قطب مینار نام کا ایک تاریخی مینار ہے جو تعمیر میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں بے شمار سیاح، ٹورسٹ سیاحت کے لیے آتے ہیں، ٹکٹ بنتا ہے، ٹکٹ کا جو پیسہ بنتا ہے سال کے لاکھوں روپے، کروڑوں روپے، وہ ملک کے خزانے میں جاتا ہے۔ یہ کون دے رہا ہے؟ ہمارا قطب مینار دے رہا ہے ملک کے خزانے کو۔ تاج محل جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے، جو عجوبہ روزگار ہے، دنیا کا 7واں عجوبہ ہے، بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں لوگ سیاحت کے لیے تاج محل جاتے ہیں، اس کو دیکھنے جاتے ہیں۔ ٹکٹ بنتا ہے، ٹکٹ کا پیسہ جو ملکی خزانے میں آتا ہے وہ کون دے رہا ہے؟ ہمارا تاج محل دے رہا ہے۔ لال قلعہ جو ملک کی، وطن کی آن ہے، شان ہے، بان ہے، جس کی فصیل پر چڑھ کر ہم یوم آزادی کے موقع پر اور یوم جمہوریہ کے موقع پر ہم جشن مناتے ہیں، ملک کی آزادی کا جشن مناتے ہیں، ملک کا یوم جمہوریہ مناتے ہیں، اور جس کی فصیل پر چڑھ کر کے ملک کے وقت کے وزرائے اعظم سینہ تان کر کے ملک کی عوام سے آزادی کے موضوع پر خطاب کرتے ہیں۔ یہ ملک کی آن بان شان لال قلعہ جو ہے وہ ہم نے دیا ہے۔ ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں، ہند کو ناز ہے جس پر وہ نشانی ہم ہیں۔ تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی ہم ہیں، تاج اور لال قلعہ کے یہاں بانی ہم ہیں۔ میرے بھائیوں آگے بڑھیے، مسلمان جس ملک میں رہتا ہے، بستا ہے، جس شہر میں، جس جگہ بود و باس اختیار کرتا ہے، وطنیت اختیار کرتا ہے، مسلمان اس ملک سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ نہ یہ کہ
اس ملک کا صرف وفادار ہوتا ہے بلکہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے فکر مند بھی ہوتا ہے، اس ملک کے باشندوں کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوشاں بھی ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ دلیل ہمارے نبی ابراہیم علیہ السلام مکہ شہر میں اپنی اولاد کو بسا کر کے جا رہے ہیں، چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مکہ شہر آباد ہوگا، آبادی کے بعد کوئی ضروری ہے کہ اس شہر میں صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اور نسل بسے گی؟ ہرگز نہیں، اور بھی نسلیں بسیں گی، اور بھی اقوام بسیں گے، جیسا کہ بعد کے حالات بتاتے بھی ہیں۔ بعد میں مکہ میں بہت ساری قومیں بسیں، لیکن اسی مکہ کے لیے ہمارے نبی ابراہیم دعا کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنا دے، امن کا گہوارہ بنا دے، شانتی کا مرکز بنا دے۔ اور روزی کی دعائیں بھی کی، برکت کی دعائیں بھی کی، لیکن سب سے پہلی دعا میرے نبی نے اس وطن کے لیے جہاں میرے نبی کی ذریت اور دوسری قومیں بھی آباد ہوئی، سب سے پہلی دعا جو کی وہ امن کے لیے کی، شانتی کے لیے کی۔ معلوم ہوا کہ مسلمان جس ملک میں رہتا بستا ہے اس ملک کی امن و شانتی کے لیے نہ یہ کہ صرف کوششیں کرتا ہے بلکہ دعائیں کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، تدبیریں بھی کرتا ہے۔ آج طرفہ تماشا ہے، آج معاملہ الٹ ہے۔ مسلمانوں کو آج دوسری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مسلمان جو سراپا امن پسند ہوتا ہے اسے دوسرے فتنوں کے الفاظ سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور دوسرے ایکٹیویٹیز کے الفاظ اور ایکٹیویٹیز کے حرکات سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ اس میں کسی طرح کی سچائی اور کسی طرح کی بھی حقانیت نہیں ہے۔ اس وطن کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ مسلمان، میرے بھائی اور دوستو، اگر صحیح معنوں میں صحیح العقیدہ مسلمان ہے، صحیح معنوں میں توحید والا مسلمان ہے، صحیح معنوں میں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا مسلمان ہے، بعض ایسے مسلمانوں کی بات نہیں کرتا جو کبھی کبھار غداری کی حرکتیں بھی کر بیٹھے۔ لیکن میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو صحیح العقیدہ مسلمان ہوگا، کتاب و سنت کا صحیح طور سے پیروکار ہوگا، وہ ملک کے اندر بد امنی پھیلانے کی کبھی کوشش نہیں کر سکتا، ملک کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ بے وفائی جیسی حرکتیں کبھی نہیں کر سکتا۔ مومن تو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے، مومن تو ہر ایک کے لیے، ہمارا اسلام بھی سراپا رحمت ہے، ہمارے نبی بھی سراپا رحمت للعالمین ہے، اور ہمارا اسلام رحمت ہی کی تعلیم دیتا ہے، امن و شانتی ہی کی تعلیم دیتا ہے، اور ملک سے وفاداری اور ملک سے محبت ہمارے اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ یہ میں لوگوں کو اپنے اس خطبے کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں، اور لوگوں تک اپنے اسلام کے اس پیغام کو پہنچانا چاہتا ہوں، اگر کسی بھی ذریعے سے ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے۔ حاضرین، اس میں شک نہیں کہ اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں سب کی رہی ہیں، قربانیاں ہندو بھائیوں کی بھی، مسلمانوں کی بھی، سکھوں کی بھی، عیسائیوں کی بھی، دیگر برادران وطن کی بھی، سب کی قربانیاں شامل ہیں، سب کی قربانیاں شامل ہیں۔ لیکن یہ بات بھی حقائق کے پنوں میں اور تاریخ کے اوراق میں مسجل ہیں،
آن ریکارڈ موجود ہیں کہ تحریک آزادی کی کمانڈنگ جو کی ہے، جنگ آزادی کی قیادت جو کی ہے، لیڈرشپ جن کی رہی ہے، پیش جو رہے ہیں، آگے جو رہے ہیں، تحریک چلانے میں بھی اور مظالم کا سامنا کرنے میں بھی، قربانیاں پیش کرنے میں بھی وہ مسلمان رہا ہے۔ وہ کمانڈنگ جو کی ہے، تحریک آزادی کی قیادت جو کی ہے اور آگے جو رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ جب انگریزوں کے مظالم بڑھے، انگریزوں نے ہمارے وطن، ہمارے پیارے وطن پر اپنا پنجہ مضبوط کیا، شکنجہ مضبوط کیا اور ہمیں اور ہمارے ہم وطن بھائیوں کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنا چاہا، تو اس بات کو سب سے پہلے ہمارے علماء کرام نے محسوس کیا کہ ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، اور اسلام غلامی کا کبھی سپورٹ نہیں کرتا۔ اسلام تو غلاموں کی آزادی کو بہت عظیم الشان اور بہت بڑے اجر والا عمل قرار دیتا ہے۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے، اس حقیقت کو ہمارے علماء ہی سمجھتے تھے، اس لیے اس ملک کے باشندوں کو انگریزی استعمار کی غلامی سے نجات دینے کے لیے سب سے پہلے ہمارے علماء کرام کھڑے ہوئے۔ چنانچہ اس ملک کے اندر انگریزوں سے پنجہ آزمائی کے لیے، انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کے لیے سب سے پہلی جو تحریک چلائی ہے وہ کس نے چلائی ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے چلائی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے چلائی ہے۔ اس پیارے وطن پر ظالموں کے قبضے، اس پیارے وطن کو ظالموں کے قبضے سے چھڑانے کے لیے ملک کے اندر جہاد کا جو فتویٰ دیا ہے کہ ان انگریزی استعمار سے جہاد کرنا فرض ہے، وہ سب سے پہلا فتویٰ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمہ اللہ نے دیا ہے کہ اس ملک میں ان ظالموں سے جنگ کرنا، لڑائی کرنا اب فرض ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب یہ تحریک آزادی شروع ہوئی، بہت ساری تحریکیں چلنے لگیں اور ملک میں انگریزوں کے خلاف انگریز بھارت چھوڑو اس طرح کی آوازیں بلند ہونے لگیں، تو سب سے پہلی جنگ بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ نے لڑی۔ نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلی لڑائی لڑی۔ نواب سراج الدولہ نے ان سے پنجہ آزمائی کی، ان انگریزوں سے، ان انگریزی استعمار سے اور ان کے مظالم سے اپنے بھائیوں کو نجات دلانے کے لیے نواب سراج الدولہ نے لڑائی کی۔ بالآخر نتیجہ یہ ہوا، انگریزوں سے نبرد آزما ہوتے رہے، لیکن میں نے جیسا کہ اشارہ کیا کہ کبھی کبھار اپنی ہی قوم میں غدارے قوم بھی ہوتے ہیں، اپنی ہی قوم میں ضمیر فروش بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھار اپنی ہی قوم میں ایمان فروش بھی ہوتے ہیں، جو بظاہر نام تو اسلام کا لیتے ہیں، بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اسلام سے ان کا دور تک کا بھی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے غدارے وطن اور غدارے ملک و ملت کی فہرست میں میر جعفر کا بھی آتا ہے۔ میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے ساتھ غداری کی، نواب سراج الدولہ کے ساتھ بے وفائی کی، اور ان کی جنگی جو پلاننگ اور اسکیمیں تھیں ان رازوں کو فاش کیا، جا کر کے انگریزوں سے مل گیا، انگریزوں کی وفاداری کا مظاہرہ کیا، اور اس غداری کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ یہ جنگ جو انگریزی استعمار کے خلاف لڑ رہے تھے ناکام ہوئے اور ان کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد یہ تحریک چلتی رہی،
مجاہدین آزادی کی یہ تحریک اور آزادی کے یہ فریڈم فائٹرز، یہ جیالے ایک کے بعد ایک ملک کو انگریزی استعمال سے نجات دلانے کے لیے جگہ جگہ تحریکیں چھیڑتے رہے اور محاذ قائم کرتے رہے۔ چنانچہ میسور میں حیدر علی نواب میسور میں حیدر علی نے یہ کمان سنبھالی اور انگریزوں کے خلاف سالوں لڑتے رہے، اور اس کے بالآخر مورخین کی تاریخوں کے مطابق کینسر کی مرض میں مبتلا ہو کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ سلطان حیدر علی کے بعد ان کے بہادر بیٹے سلطان ٹیپو رحمہ اللہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد آزادی کی قیادت سنبھالی۔ سلطان ٹیپو رحمہ اللہ، جس کا نام سن کر کے انگریز تھراتا تھا، جس کا نام سن کر کے بھی، جس کی بہادری کے چرچے، جس کی دلیری اور شجاعت کے چرچے کا عالم یہ تھا، یہاں بھی ایک ضمیر فروش کی بے وفائی اور منافقانہ گھناؤنے کردار نے سلطان ٹیپو کی بھی جان لے لی، اور سلطان ٹیپو کو بھی اس لڑائی میں شکست کھانا پڑا۔ یہاں بھی میر صادق نامی ایک ضمیر فروش، ایمان فروش نے غداری کی سلطان ٹیپو کے ساتھ۔ یہ سلطان ٹیپو کا وزیر تھا، اس نے غداری کی اور جا کر کے انگریزوں سے وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان ٹیپو کی جنگی پلاننگ کے راز فاش کیے، اور جس کے نتیجے میں سلطان ٹیپو نے جام شہادت نوش فرمائی۔ حال یہ تھا، صورتحال یہ تھا کہ سلطان ٹیپو جب شہید ہوئے، ان کی لاش جب زمین پر ڈھیر ہو گئی تو مورخین لکھتے ہیں کہ کافی دیر تک انگریز سپاہی سلطان ٹیپو کے لاش پر آنے کی جرات اور جسارت اور ہمت نہیں کر رہا تھا، اس خوف سے کہ کہیں بے ہوشی کے عالم میں نہ ہو اور ہوش میں آ جائے اور پھر ہمیں اور ہماری فوج کو یہ ٹیپو تہے تیگ کرنا شروع نہ کر دے۔ یہ ہیبت تھی دشمن کے دلوں میں، ہمارے جیالوں کی، ہمارے فریڈم فائٹرز کی، ہمارے مجاہدین آزادی کی۔ یہ ہم ہیں جو تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہیں، اور سلطان ٹیپو کا یہ تاریخی جملہ، یہ تاریخ ساز جملہ کون طالب علم نہیں جانتا؟ کون طالب علم نہیں جانتا؟ کون سا جملہ؟ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ہر طالب علم کو تاریخ کے حوالوں سے پڑھایا جاتا ہے، گرچہ اب یہ چیز آہستہ آہستہ محو کی جا رہی ہو، مٹائی جا رہی ہو، سازشوں کا شکار ہو رہی ہو، لیکن اگر سیلیبس کی کتابوں سے لوگ بے وفائی کر کے یا مسلمانوں سے تعصب میں ان چیزوں سے مٹائیں گے، مٹانے کی جسارت، ناروا جسارت کریں گے، تو تاریخ کے وہ اوراق جو ہمارے برادران وطن نے لکھے ہیں، جو غیر متعصب قسم کے ہمارے دوسرے وطنی بھائیوں نے لکھے ہیں، بہت سارے انگریزی رائٹرز بھی، ہمارے ہندو بھائی رائٹرز بھی تاریخ کو، اپنے وطن کی تاریخ کو لکھنے والے ہیں۔ ان کی تاریخ کے کتابوں کے پنوں میں جو حقائق موجود ہیں، آپ سیلیبس کی کتابوں سے ہٹاؤ گے، تاریخ سے ہٹانا آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس موضوع کی وقتاً فوقتاً ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ تاریخ یاد رہیں۔ یہ جملہ کب کا ہے؟ ٹیپو سلطان کا یہ جملہ اس وقت کا ہے جب ٹیپو سلطان انگریزوں کے نرغے میں گھر گیا، انگریزوں کے نرغے میں گھر گیا،
اور انگریزوں کو لگا کہ اب ہم اسے ڈھیر کر دیں گے، اب ہم اسے ڈھیر کر دیں گے، گرا دیں گے۔ انگریزی فوجی افسر نے کہا سلطان اب تم ہتھیار ڈال دو، ٹیپو اب تم ہتھیار ڈال دو، ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، ہم تمہیں زندہ رکھیں گے، ماریں گے نہیں۔ اس وقت کا ٹیپو سلطان کا یہ جملہ ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور آگے بڑھیے میرے بھائی اور دوستو، ایک مختصر سا خطبہ ہماری قربانیوں کے لیے، ہمارے اسلاف نے ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ملک کی محبت میں جو وفاداریاں اور وفاداریوں کے جو مظاہر پیش کیے ہیں اور وفاداریوں کے جو مراسم نبھائے ہیں، ایک خطبہ کیا کئی خطبے بھی ناکافی ہوں گے، لیکن سرسری طور پر وقت جس طرح سے بھی اجازت دیتا اور بھی اپنے مسلمانوں کی قربانیوں کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ صادق پور پٹنہ کا ایک علاقہ، ایک محلہ ہے، اور تھا اس وقت صادق پور، جس کا پرانا نام عظیم آباد ہے۔ عظیم آباد علماء صادق پور کی قربانیوں کے حوالے سے پہلے میں عرض کر دوں تاکہ چھوٹ نہ جائے۔ پنڈت جواہر لال نہرو ایک جلسے میں گئے، پٹنہ کے ایک جلسے میں انہوں نے علیہ اعلان پیش کیا، علیہ اعلان ہماری قربانیوں کو سراہا، ہمارے وطن سے محبت کو سراہا، وطن سے وفاداری کا اعلان کیا۔ ان کا اعلان ہے، تاریخ کے پنوں میں سنہرے الفاظ میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ سارے ملک کی جو قربانیاں ہیں وطن کی آزادی کے لیے، سارے ملک کی قربانیاں ترازو کے ایک پلے میں، اور علماء صادق پور کی قربانیاں ترازو کے دوسرے پلے میں رکھی جائیں، تو علماء صادق پور کی قربانیوں کا وطن سے محبت میں، وفاداری میں ان کی جو قربانیاں رہی ہیں آزادی کے لیے، علماء صادق پور کی قربانیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ علماء صادق پور، میرے بھائی اور دوستو، تاریخی حقائق دیکھیے، یہ علماء صادق پور سب کے سب اہل حدیث ہیں، اہل حدیث واقع رہے ہیں۔ میں کیا عرض کروں آپ کو، عین عید کے دن جہاد آزادی کی قیادت کرنے کے نتیجے میں، تحریک آزادی میں حصہ لینے کے نتیجے میں، عین عید کے جو مظالم ہیں وہ تو ہیں ہی، عین عید کے دن انگریزی افسران آتے ہیں اور ان کی پوری بستی کو بلڈوز کر دیتے ہیں۔ عین جب پوری دنیا عید کی خوشیاں منا رہی ہوتی ہے، ہمارے یہ پرکھے اور ان کے بچے، پوری دنیا خوشی منا رہی ہوتی ہے، ہمارے بچے بلک رہے ہوتے ہیں، ہمارے ان اسلاف کے بچے بلک رہے، تڑپ رہے ہوتے ہیں، ان کا گھر ان کی نگاہوں اور ان کی آنکھوں کے سامنے انگریزی استعمار بلڈوز کر رہا ہے، زمیں بوس کر رہا ہے۔ اور آج بھی پٹنہ میں جو صادق پور میں جو میونسپل کارپوریشن کی آفس ہے، ان کے گھروں کو بلڈوز کر کے انگریزی حکومت نے کارپوریشن کی آفس بنائی، آج بھی وہ آفس موجود ہے میرے بھائی اور دوستو۔ کیا بتائیں، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، اور کھنڈر تلاش کر دیکھو، ہمارے وفاداری کا پتھر ضرور نکلے گا، ان کھنڈرات کے نیچے جو میونسپل کارپوریشن کی آفس ہے، ان آفس کے نیچے ہمارے پرکھوں کے کھنڈرات ملیں گے۔ اور میرے بھائی اور دوستو، ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں 2 سے 3 منٹ میں، وہ کیا ہے؟ دیکھیے، کیرلا میں ایک بستی ہے، مسلمانوں کی بستی تھی اس وقت، جسے موبیا مسلمان کہا جاتا تھا۔ موبیا مسلمان
تحریک آزادی میں حصہ لینے کے نتیجے میں موبیا مسلمانوں کا جو قائد اور لیڈر تھا اس کو انگریزوں نے گرفتار کیا. گرفتاری سے رہائی کے لیے موبیا مسلمانوں نے احتجاجی جلسہ منعقد کیا. انگریزوں نے اس جلسے میں پیش ہونے والے تقریباً 150 لوگوں کو گرفتار کیا اور گرفتار کر کے کیرلا سے چنئی مدراس لانا تھا. کورٹ میں حاضری کے لیے چنئی لانا تھا. کیسے لایا گیا؟ دل پر پتھر باندھو اور گاہے گاہے باز خاں ای قصے پاری نارا تازہ خواہی داشتن گرداغ ہائے سینہ لا. کیسے لایا گیا؟ ان میں سے 125 لوگوں کو مال گاڑی میں بھرا گیا، مال گاڑی کے ڈبے میں، جس کی کیپیسٹی صرف مشکل سے 50 سے 60 لوگوں کی. 50 سے 60 لوگ اس ڈبے میں، مال گاڑی کے ڈبے میں بھر سکتے تھے. 125 لوگوں کو بھرا گیا اور باہر سے لوہے کا دروازہ بند کیا گیا، جہاں نہ روشنی ہے، نہ ڈھنگ سے آکسیجن ہے، نہ ہوا ہے، نہ پانی ہے. اور یہ سفر کتنا دن چلتا رہا؟ 2.5 دن. وہ پہلے کی گاڑی رینگتے ہوئے چلتی تھی. 2.5 دن ان کو بنا کھانا پانی کے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب کے سب مسلمان تھے، سب کے سب مسلمان تھے. 2.5 دن کا یہ سفر چلتا رہا. بیچ میں جب دروازہ کھولا گیا، انگریزی افسران نے دیکھنے کے لیے دروازہ کھولا، کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ رنگ رلیوں کے علاوہ اور کیا کر رہے ہیں؟ اپنی قوم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ملت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تھے تو آبا ہی تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ کھولا گیا دروازہ. مورخین لکھتے ہیں تقریباً 60 لوگ اس میں سے مر چکے تھے. کیوں؟ آکسیجن نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے. اور ان 60 میں سے کوئی 6 گھنٹہ پہلے مر چکا ہے، کوئی 8 گھنٹہ، کوئی 12 گھنٹہ، کوئی 24 گھنٹہ پہلے مر چکا ہے. اور مرنے کی وجہ سے اس میں ان کی لاشوں کی سڑاد، بدبو اور تعفن جو ناقابل برداشت ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی نیم مردنی کے شکار ہیں. آدھے مر چکے ہیں، آدھی جان باقی ہے. لایا گیا. قصہ مختصر یہ کہ ان کو جو زندہ تھے اتارا گیا، کچھ کو جیل بھیجا گیا اور کچھ کو کالا پانی کی سزائیں دی گئی. کالا پانی کی سزائیں. کالا پانی کی تاریخ اگر آج کا کوئی ہندوستانی مسلم ہو یا غیر مسلم اگر نہ جانے اور تاریخ نہ پڑھے تو میں کہتا ہوں ملک کی وفاداری، اس کی ملک کی وفاداری پر سوالیہ نشان، اس کی ملک سے وفاداری پر سوالیہ نشان ہے. ایسی اذیتناک سزا، ایسی دردناک اور ایسی کربناک سزا. بعض مورخین لکھتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کی زندگیاں تازہ ہوتی ہیں ان کی سزاؤں کو دیکھ کر کے. موقع نہیں کہ آپ کے سامنے ان کی رودات بھی سناؤں، ان کی تاریخ بھی سناؤں. میرے بھائی اور دوستو، یہ آپ کی تاریخ ہے. آپ احساس کمتری کے شکار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو پڑھی ہی نہیں ہے، نہ تو آپ کو دین کی پڑھی ہے. معذرت کے ساتھ نوجوانوں سے، نوجوان بچوں اور بچیوں سے، آپ کو تو بے حیائی کے علاوہ اور کوئی چیز سوچتی نہیں. آپ کو تو تہذیبی بدتمیزی کے علاوہ، معاف کیجئے گا، کوئی چیز سوچتی نہیں. موبائل میں بے حیائی کے پروگرام، چاہے لڑکے ہوں یا لڑکیاں، اور بے حیائی سی حرکتیں، ان پروگراموں کو دیکھ کر کے ویسی ہی حرکتیں کرنا اور بے حیا لوگوں کی زندگی اور ان کے نقش قدم پر چلنا. لباس میں، زندگی میں، چلنے میں، پھرنے میں، گفتگو میں، شادی بیاہ میں انہی بے حیا باختہ لوگوں کی کاپی کرنا، ان کی نقالی کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا.
یہی آپ کی زندگی کا ترا ہے، یہی آپ کی زندگی کا شیوا ہے۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے پرکھوں سے محبت کا کچھ بھی جذبہ ہے، اپنے اسلاف سے محبت کا کچھ بھی جذبہ ہے اور محبت کا دعویٰ ہے، اور اسلاف سے محبت کے بغیر آپ مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ اسلاف سے محبت کے بغیر جن لوگوں نے آپ کو ایمان دیا ہے، جن لوگوں نے، جن کے توسط سے آپ نے پیارا اسلام پایا ہے، جن کے توسط سے آپ کو ایمان کی عظیم دولت ملی ہے، جو میڈیم ہے، ذریعہ ہیں، جن کے حوالے سے ہی آپ کو ایمان ملا ہے، ان کی قربانیوں کے نتیجے میں آپ سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم موحد ہیں۔ ان کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج ایمان نہ ہوتا، آج اسلام نہ ہوتا، آج اسلامی تہذیب نہ ہوتی۔ ان کی قربانیوں کو کم از کم پڑھو تو صحیح، کم از کم سمجھو تو صحیح، کم از کم یاد رکھو، اور جو سازشیں ہو رہی ہیں مٹانے سے بچاؤ تو صحیح۔ آپ نہیں بچاؤ گے، آپ دفاع نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ مسلم خاص طور سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو سمجھ عطا فرما، انہیں سوجھ بوجھ عطا فرما۔ ملک کے تئیں ہمارے اسلاف کی جو قربانیاں ہیں، اسی طرح کی قربانیاں دینے کی آج بھی ملک کے مفاد میں، ملک کی ترقی میں، ملک کی خوشحالی میں، برادران وطن کی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت میں اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، مظلوم ہے، مجبور ہے، کھڑے ہو جائیے۔ کسی بھی طرح کی کسی کو سپورٹ کا سہارا ہو۔ آج بھی ملک میں بہت سارے برادران وطن ایسے بڑی تعداد میں موجود ہیں جو حقائق کو سمجھتے ہیں، اور جہاں حق ہوتا ہے وہاں حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ فرقہ پرست عناصر جو ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں اور ملک میں ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں، یہ مٹھی بھر ہیں۔ ان مٹھی بھر کے ان فرقہ پرستوں کی سازشوں کو ناکام بنانا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا فریضہ ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو، نکھارنا یہ چمن ہے اگر تو ایک رہو۔ اس چمن کو، اس سونے کی چڑیا کو اگر پھر سے سونی چڑیا بنانا ہے تو میں پھر کسی بھی توسط سے اگر میری بات برادران وطن اور ذمہ داروں تک پہنچانا چاہوں گا کہ اگر پھر سے ملک کی ترقی اور ملک کی خوشحالی ہم چاہتے ہیں تو ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ جس طرح سے ایک ہو کر کے انگریزی مظالم کا، انگریزی استعمار کا مقابلہ ہم نے کیا ہے، آج بھی اللہ تعالی ہمیں ایک ہونے کی، نیک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم